قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار شہپر ہیں۔ اللہ اپنی خلقت میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت ارزانی فرمائے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روکے تو اس کے بعد اسے بھیجنے والا کوئی نہیں، اور وہ غالب ہے بڑی سوجھ بوجھ والا۔ اے انسانوں، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی عطا کرے؟ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تو تم کہاں حیران و سرگرداں پھرتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے تمام معاملات کی۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یہ زندگانی دنیا تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنی جماعت کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کی بدعمالی دل آویز بنی ہوئی ہو تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہو؟ تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو آپ کی جان نہ جائے ان پر افسوس میں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں روانہ کیں تو وہ ابر کو حرکت میں لاتی ہیں، تو ہم اسے لے جاتے ہیں ایک مردہ بستی کی طرف، تو اس سے زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام بس اللہ کے لیے ہے۔ اس کی طرف بلند ہوتے ہیں اچھے اچھے کلمے اور اچھا عمل، وہ اسے بلند کرتا ہے۔ اور جو برائیوں کے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان کے منصوبے ملیا میٹ ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں بنایا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ اس کے یہاں وضع حمل ہوتا ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر پانے والا عمر پاتا ہے، اور نہ اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ایک نوشتے میں موجود ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے، اور نہیں یکساں ہیں دونوں دریا، کہ یہ خوشگوار میٹھے پانی کا ہے خوش مزہ، اور یہ کھاری بد مزہ ہے۔ اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور برآمد کرتے ہو جسے پہنتے ہو، اور اس میں کشتیوں کو تم دیکھو گے پانی کو چیرتی ہوئی، تاکہ تم اس کے فضل و کرم سے کسب معاش کرو، اور شاید کہ تم شکر گزار رہو۔ وہ رات کو دن کے اندر لے جاتا ہے اور دن کو رات کے اندر لے جاتا ہے، اور اس نے قابو میں رکھا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک ایک مقررہ میعاد تک چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا مددگار، اس کی سلطنت ہے، اور جنہیں وہ اسے چھوڑ کر پکارتے ہیں ذرا سی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اگر نہیں پکارو
تو تمہاری پکار کو وہ سنیں گے نہیں، اور اگر سنیں بھی تو تمہاری التجا کو قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اور ایسے شخص کی سی جو پورے طور پر باخبر ہو، کوئی دوسرا تمہیں صحیح اطلاع نہیں دے سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور نئی مخلوق کو پیدا کرے، اور یہ اللہ پر کوئی دشوار امر نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی گراں بار اس کے اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے کچھ بھی دوسرے کے ہاتھوں اٹھایا نہ جائے گا، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آپ خوف آخرت سے ہوشیار بس انہی کو کرتے ہیں جو اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہوں اور نماز کے پابند ہوں، اور جو پاک باز رہے وہ بس خود اپنے فائدے کے لیے پاک باز رہے گا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور نہیں یکساں ہے اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہیں ہے یکساں زندہ اور مردے۔ یقیناً اللہ سنائے گا جسے چاہے، اور آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں میں ہیں۔ آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی قوم نہیں مگر یہ کہ اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ آئے ان کی طرف ان کے پیغمبر معجزے اور کتابیں اور روشن دستور حیات لے کر، پھر میں نے گرفت میں لے لیا انہیں جو کافر تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے نکالے مختلف رنگ کے پھل، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ ٹکڑے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور انسانوں اور چلنے پھرنے والے جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم لوگ ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ عزت والا ہے، بخشنے والا۔ یقیناً وہ جو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور ظاہر بظاہر خیرات کرتے ہیں، وہ امید وابستہ کیے ہوئے ہیں ایسی تجارت سے جو کبھی برباد نہیں ہوگی، تاکہ وہ انہیں پورے پورے ان کے ثواب عطا کرے، اور اپنے فضل و کرم سے انہیں اور زیادہ دے۔ بلا شبہ بخشنے والا ہے، عمل کی قدر کرنے والا۔ اور ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی جو کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے پہلے ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، اس لیے کہ ان میں کچھ اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ معتدل قسم کے ہیں، اور ان میں سے بعض بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیشہ کے قیام والے بہشتوں میں داخل ہوں گے، انہیں پہنائے جائیں گے ان میں سونے کے کنگن اور موتی، اور ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے، اور وہ کہیں گے شکر اس اللہ کا جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا۔ بلا شبہ ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، اچھے اعمال کی قدر کرنے والا۔ جس نے ہم کو اتارا اپنے فضل و کرم سے دائمی قیام والی جگہ پر، جس میں ہمیں نہ کوئی زحمت ہوتی ہے اور نہ ہمیں
कोई जरा सी भी थकन होती है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, उनको कज़ा भी नहीं आएगी कि मर जाएं, और ना उनसे उनके अजाब में कमी होगी। इसी तरह हम सजा देंगे हर नाशुक्रे को, और वो उसमें चीखते होंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, अब हम नेक आमाल करेंगे उसके अलावा जो करते रहे थे। क्या हमने तुमको उम्र दी नहीं उतनी जिसमें किसी को नसीहत कबूल करना हो तो वो कबूल कर ले, और तुम्हारे पास डराने वाला रसूल भी आया। अब मजा चखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह आसमान और जमीन की अनदेखी चीजों का जानने वाला है। यकीनन वो दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। उसने तुम लोगों को जमीन पर अगले वालों की जगह पैदा किया। अब जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसके कुफ्र से उसी को नुकसान पहुंचेगा, और नहीं इजाफा करता काफिरों को उनका कुफ्र उनके परवरदिगार के यहाँ नाराजगी के सिवा, और नहीं इजाफा करता काफिरों के लिए उनका कुफ्र सिवा खसारे के। कहिए कि क्या तुमने गौर किया है अपने बनाए हुए शरीकों पर जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखा दो उन्होंने जमीन में क्या चीजें पैदा की हैं, या हमने उन्हें कोई किताब दी है तो वो एक दलील रखते हैं उसकी। बल्कि जालिम लोग एक दूसरे को तवक्कुआत नहीं दिलाते सिवा धोखे और फरेब के। यकीनन अल्लाह थामे हुए है आसमानों और जमीन को इससे कि वो अपनी जगह से हटें, और अगर वो हटें तो कोई उसके बाद उनकी रोकथाम नहीं कर सकता। यकीनन वो बर्दाश्त करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला। और उन्होंने अपनी कोशिश भर सख्त से सख्त कस्में अल्लाह की खाई कि अगर उनके पास कोई डराने वाला पैगंबर आए तो वो किसी भी कौम से ज्यादा हिदायत याफ्ता साबित होंगे। इसके बाद जब उनके पास डराने वाला आया तो उसने उनमें इजाफा नहीं किया सिवा वहशत के। दुनिया में घमंड और बुरी तरह की साजिशों की सूरत में और बुरी किस्म की साजिश जरर नहीं पहुंचाती मगर अपने करने वाले को। तो उन्हें क्या इंतजार हो सकता है सिवा अगले वालों को पेश आने वाले दस्तूर के। इसलिए कि तुम हरगिज अल्लाह के दस्तूर में तब्दीली नहीं पाओगे और ना कभी अल्लाह के दस्तूर में तगय्युर पाओगे। क्या वो अतराफे जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि देखते क्या अंजाम हुआ उनका जो इनके पहले थे। वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और अल्लाह को कोई चीज बेबस नहीं बना सकती आसमानों में और ना जमीन में। वो बड़ा जानने वाला है, कुदरत रखने वाला। और अगर अल्लाह लोगों को उनकी बदआमालियों की वजह से गिरफ्त में फौरन ले लिया करता तो इस रुए जमीन पर किसी नकलो हरकत करने वाले को छोड़ता ही ना, मगर वो तो इन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देता है। तो जब उनकी मुद्दत पूरी होगी तो अल्लाह अपने बंदों का देखने वाला तो है।